افغان شہریوں کی ملک بدری کا دوسرا مرحلہ، پنجاب میں ہزاروں افغان باشندے روپوش ہو گئے۔ راولپنڈی میں 37,577 افغان شہری چھپ گئے۔ لاہور میں 7,341 افغان شہری سیف زون چلے گئے۔ گوجرانوالہ میں 12,500 اور سرگودا میں 8,000 افغانی انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ صوبے میں 68,000 افغانوں کا پتہ لگانے کے لیے حکومتی مشینری متحرک۔ 2 روز میں پنجاب سے 1,085 افراد کو واپس بھجوایا گیا۔ پشاور میں افغان باشندوں کی میپنگ شروع، 90 ٹیمیں فعال کر دی گئیں۔ گنڈاپور ان ٹربل، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو نشانے پر رکھ لیا۔ عاطف خان کا علی امین گنڈاپور کے بیانات کی تحقیقات کا مطالبہ، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے بیانات سے بانی کی تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ شہرام تارکئی کا بھی پارا ہائی، بولے پارٹی گنڈاپور کے الزامات کی تحقیقات کرے۔ علی امین کے بیانات سے پی ٹی آئی کی ساکھ کو نقصان ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے رہنماؤں پر سازشوں کا الزام لگایا تھا۔ نئی نہریں نکالنے پر پنجاب اور سندھ آمنے سامنے، شرجیل میمن اور عظمہ بخاری کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کنال منصوبے پر سندھ میں سیاست ہو رہی ہے، منصوبے کی دستاویز پر صدر کے دستخط ہیں، مسئلے کا حل جلسوں یا بیان بازی سے نہیں نکل سکتا۔ شرجیل میمن نے عظمہ بخاری کے بیان پر افسوس کا اظہار کر دیا، کہا عظمہ بخاری کو پی پی سے مسئلہ ہے تو بیٹھ کر حل کریں، غلط بیانات نہ دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے نہروں سے متعلق بیان پر ہلچل، وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزراء اور پارٹی سرکردہ رہنماؤں سے مشاورت، کہا اتحادی حکومت میں باہمی مثالی اعتماد سازی کی فضا خوشائند ہے، تمام فیصلے اتحادیوں کی باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ سوشل میڈیا اور خاص طور سے بھارتی چینل جو ہیں وہ بے بنیاد من دھڑک خبریں چلا رہے ہیں جن کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہ تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے، اور پھر یہاں کا سوشل میڈیا بھارت کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اب وہ بہت بہتر ہے اور میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ اٹس ناٹ ان دیٹ لیتھل فارم، لیکن پھر بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں اور میرے حساب سے یہ کرونا جو ہے یہ ایک اور قسم کا ویریئنٹ ہے۔ تو ان کا سیاسی فیصلہ ہے کہ فوٹیجز جاری کریں یا نہیں کریں، لیکن میں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ صدر زرداری کی طبیعت بہتر ہے، کل یا پرسوں ڈسچارج ہو جائیں گے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے افواہوں کا گلا گھونٹ دیا، کہتے ہیں بھارتی میڈیا بے بنیاد خبریں چلا رہا ہے، قیاس آرائیاں اب بند ہونی چاہیے۔ کورونا اب بھی ملک میں موجود ہے، کیسز اب بھی آ رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کا میچ کے دوران افغانوں نے ٹیم اور پاکستان کو برا بھلا کہا، تماشائیوں نے نازیبا الفاظ ادا کیے۔ خوشدل شاہ نے غیر ملکی شائقین کو منع کیا، 2 افغان شہریوں کو اسٹیڈیم سے نکال دیا گیا۔ ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغان شہری کی حرکت سنجیدہ معاملہ ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر ہوگا۔ پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان ہے۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ رسپانسبلٹی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جو انفلیشن میں کمی آئی ہے اس کو ہم پاس آن کریں۔ تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ای سی سی ول ہیو اینڈ ول کیپ اے ویری کلوز ریویو آن دا اسینشل کموڈیٹیز۔ یہ 51 ہیں ان جو ایس پی آئی کا انڈیکس ہے، آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں، اس میں 51 کموڈیٹیز ہیں۔ کموڈیٹیز ہیو کم ڈاؤن اینڈ وی آر ویری ویری monitoring it very closely so that جو بھی امپیکٹ ہے اور خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریٹو ہم نے اس پہ میجرز لینے ہیں وہ ای سی سی ول گائیڈ ٹو لیٹ یو نو کہ اس کا ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکینزم از ناؤ ان پلیس ان ٹرمز آف مانیٹرنگ آف دیز پرائسز۔ ٹیرف مذاکرات کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ جائے گا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان۔ کہتے ہیں وزیر اعظم نے 2 کمیٹیاں بنائی ہیں، سیکرٹری تجارت کی زیر قیادت ورکنگ گروپ بنا دیا،
ٹیرف معاملے پر مذاکرات پر غور کیا جا رہا ہے، ٹیرف اثرات سے نمٹنے پر کام ہو رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کا بہترین پارٹنر ہے، وزیر خزانہ کا ترسیلات زر کو 36 ارب ڈالرز تک لے جانے کا عزم۔ ٹرمپ کا عالمی معیشت پر خودکش حملہ، عالمی ٹیرف نافذ کر کے سرمایہ کاروں کا بھٹا بٹھا دیا۔ صرف 2 روز میں سرمایہ کاروں کے 60 ارب ڈالر ڈوب گئے۔ امریکی صدر کے اعلان کردہ 10% عالمی ٹیرف کا نفاذ ہو گیا۔ امریکی منڈیوں میں 5 سال کی بدترین مندی دیکھی گئی۔ ڈاؤنز جونز 5%، S&P 4.6، نیکسٹک 4.7% گر گئی۔ لندن ایکسچینج میں 5% کمی، جرمنی کی ڈیکس انڈیکس 4% گر گئی۔ مشکل صورتحال میں امریکی سینٹرل بینک کا شرح سود میں کمی سے انکار۔ ٹرمپ کا کہنا ہے دنیا نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہم گونگے اور بے بس رہے مگر اب نہیں رہیں گے۔ چین کی ٹیرف معاملے پر امریکہ کو بات چیت کی پیشکش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے غلط اقدامات روک دے، تجارتی شراکت داروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مشاورت سے اختلافات دور کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا فون پر رابطہ، بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو ترجیح دی، ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش، عالمی فورمز پر آواز اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بجلی سستی ہونے پر نواز شریف کی قوم کو مبارکباد، کہتے ہیں اب مہنگائی مزید کم ہوگی، حکومتی کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے حکومت نے 26ویں ترمیم لا کر خود کو شکنجے میں پھنسا لیا۔ JUI تنہا قوت تھی جو 26ویں ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ ہم نے ایک فیصلہ بھی اپوزیشن کے مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ اپوزیشن کے اسٹار پر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کو ترمیم کا حصہ بنایا۔ گورنر سندھ کا ٹریفک حادثے میں جاں بحق شخص کی بیٹیوں کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان، متاثرہ خاندان کو 80 گز کا پلاٹ دے دیا، ماہانہ اخراجات کے لیے بھی رقم باندھ دی۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ وہ شہر میں نفرت کی سیاست نہیں کریں گے، کلاشنکوف کی بجائے قلم دینے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیں گے۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں لگژری گاڑی اور ٹرالر میں ٹکر، پراٹو کی مالک خاتون نے ٹرالر کے ڈرائیور پر فائرنگ کر دی، ڈرائیور نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، پولیس نے ٹرائلر ڈرائیور اور خاتون کو گرفتار کر لیا، دونوں کے خلاف مقدمہ درج، حوالات منتقل، خاتون سے ملنے والا اسلحہ لائسنس زائد المیعاد نکلا۔ پنجاب میں نئے کار واش اسٹیشن بنانے پر پابندی عائد، خلاف ورزی پر فوجداری مقدمات بنیں گے، پانی کی قلت، ممکنہ خشک سالی کے باعث فیصلہ کیا گیا، محکمہ ماحولیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں نئے ماس ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی تیاریاں، بلو اور پرپل لائن کی تعمیر کی ذمہ داری LTA کو ملنے کا امکان، LTA انجینئرنگ ونگ کے پاس انڈر گراؤنڈ ٹرین بنانے کی اہلیت اور تجربہ موجود ہے، میٹرو بس سروس اور اورنج لائن جیسا تاریخ ساز منصوبہ بھی مکمل کیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز میں کلین اپ آپریشن، طلبہ تنظیموں سے کمرے خالی کرانے کے لیے کارروائی، 28 ہاسٹلز 8 اپریل تک بند رہیں گے، ہاسٹلز 9 اپریل کو کلاسز اور امتحانات کے ساتھ طلبہ کے لیے کھلیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تمام طلبہ کے لیے انتباہ جاری کر دیا۔ سردار اختر مینگل کو مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے، حکومت بلوچستان اب بھی اپنی اس آفر پر قائم ہے۔ اب مزید جو بھی اس پہ فیصلہ کرنا ہے وہ سردار اختر مینگل نے کرنا ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے کرنا ہے، لیکن ساتھ میں انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا جب وہ لانگ مارچ کو دوبارہ کوئٹہ کی طرف لانے کا اعلان کر چکے ہیں تو واضح طور پر انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوبے میں اس وقت بھی دفاع 144 نافذ ہے، پولیٹیکل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ صوبائی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کی کوشش کی جائے گی تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ بلوچستان حکومت کا کہنا ہے بعض عناصر ریڈ زون کو یرغمال بنانے پر بازد ہیں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، مگر کسی نے قانون توڑا تو کارروائی ہوگی۔
ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا ہے کہ BNP مینگل کو ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی. BNP باضد ہے تو حکومت کے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں. پاکستان کا دہشت گردوں کے ہتھیاروں کے حصول اور استعمال پر تشویش کا اظہار. سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی کونسلر عاطف رضا نے کہا کہ دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیار موجود ہیں. ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. کالعدم TTP افغانستان سے کارروائیاں کرتی ہے. امریکی صدر نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی. صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران مصالحت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا مگر شاید اب ایسا نہیں. امید ہے ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا. ایران صدر کا بھی جواب آ گیا. کہتے ہیں امریکہ سے برابری کی سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو دھمکیوں سے گریز کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی جنگ. دیگر مصنوعات کے ساتھ آئی فونز بھی نہیں بچ پائیں گے. کمپنی ٹیرف کا بوجھ صارفین پر ڈالتی ہے تو 30 سے 40% تک قیمتوں میں اضافہ ہوگا. زیادہ تر آئی فون اب بھی چین میں بنائے جاتے ہیں جن پر 54% ٹیرف لگا تھا. PIA کا حج آپریشن 29 اپریل سے شروع ہوگا. 1 جون تک جاری رہے گا. قومی ایئر لائنز 56,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچائے گی. عازمین حج کو 280 پروازوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا. 20,000 سرکاری اور 36,000 پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے سفر کریں گے. سخی سرور میں قدیمی میلہ جاری. ملک بھر سے اعلیٰ نسل کے ہزاروں خوبصورت اونٹ میلے میں پہنچ گئے. بیوپاری کو ابھی رش. خوبصورت اونٹوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی. رونالڈو کے شاندار 2 گولز. سعودی کلب النصر نے الہلال کو 3 گول سے شکست دے دی. رونالڈو نے انٹرنیشنل کیریئر میں 931 گولز کا سنگ میل عبور کر لیا. اور پاکستان سپر لیگ 10 کا ترانہ جاری کر دیا گیا. ترانہ گلوکار ابرار الحق، علی ظفر، نتاشا بیگ نے گایا. ریپر طلحہ انجم نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا. سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن 11 اپریل سے شروع ہوگا.